غلامی انسان کی تاریخ میں سب سے زیادہ دردناک اور تکلیف دہ حقیقتوں میں سے ایک ہے۔ یہ وہ حقیقت ہے جس نے صدیوں تک کروڑوں انسانوں کو جکڑ کر رکھا اور ان کی آزادی چھین لی۔ انسان جب چھوٹے گروہوں میں رہتا تھا تو اس وقت غلامی کا تصور موجود نہیں تھا، کیونکہ لوگ شکار کرتے تھے اور ایک جگہ رک کر بستیاں نہیں بناتے تھے۔ لیکن جیسے ہی انسان نے کھیتی باڑی شروع کی، وہ زمین کا مالک بننا شروع ہو گیا اور دولت جمع کرنے لگا۔ تب انسان کے دل میں طاقت اور کنٹرول کا جنون پیدا ہوا۔ لوگ سمجھنے لگے کہ اگر انہیں زیادہ گھر اور جانور چاہیے تو انہیں زیادہ ہاتھوں کی ضرورت ہے۔ یوں طاقتور لوگوں نے کمزور لوگوں کو اپنے کام کے لیے پکڑنا شروع کر دیا۔ سب سے پہلے غلامی جنگوں سے پیدا ہوئی۔ جب دو قبیلوں کے درمیان لڑائی ہوتی تھی تو جیتنے والے قبیلے کے لوگ ہارنے والے قبیلے کے لوگوں کو پکڑ کر غلام بنا لیتے تھے۔ ان کا کام ہوتا تھا کہ یہ کھیتوں میں کام کریں اور جانوروں کا خیال رکھیں۔ وقت کے ساتھ بادشاہتیں پیدا ہوئیں اور غلامی ایک باقاعدہ نظام بن گئی۔ آج ہمیں قدیم شہر بابل، مصر، یونان اور روم کی ترقی بہت حیران کن لگتی ہے، لیکن اس ترقی کے پیچھے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں غلاموں کا خون اور تکلیف چھپی ہوئی ہے۔ ان تہذیبوں میں غلاموں کو انسان نہیں سمجھا جاتا تھا۔ ان کی زندگی کی کوئی قیمت نہیں تھی، نہ ہی ان کی خواہشوں کا کوئی وجود تھا۔ وہ مالک کے حکم پر چلتے تھے۔ اگر مالک خوش ہو جاتا تو غلام کی زندگی آسان ہو جاتی تھی، لیکن اگر مالک ناراض ہو جاتا تو غلام کو سزا میں کوڑے یا موت تک مل سکتی تھی۔ قدیم مصر میں غلام کھیتوں میں بھی کام کرتے تھے اور پیرامڈز بنانے میں بھی۔ بہت سے غلام بھوک اور تھکن کی وجہ سے مر جاتے تھے، لیکن ان کی جگہ نئے غلاموں کو پکڑ لیا جاتا تھا۔ یونان جہاں فلسفے کا زمانہ تھا، وہیں غلام بھی بہت عام تھے۔ عظیم مفکر بھی غلام رکھتے تھے اور اس کو برا نہیں سمجھتے تھے، کیونکہ معاشرے میں غلامی کو ایک معمول کی چیز سمجھا جاتا تھا۔ روم میں غلاموں کا نظام اتنا بڑا تھا کہ پوری سلطنت انہی کے سہارے چلتی تھی۔ رومی بازاروں میں لاکھوں غلام استعمال ہوتے تھے۔ اس زمانے میں غلاموں کو خریدنا اور بیچنا ایسے تھا جیسے آج ہم چیزیں خریدتے ہیں۔ انسان کو ایک چیز سمجھا جاتا تھا۔ اسی طرح غلامی کی بنیاد بہت پرانی تہذیبوں میں مضبوط ہوتی گئی اور انسان کا انسان پر ظلم بڑھتا گیا۔ افریقہ وہ خطہ ہے جہاں غلامی کافی عرصے سے موجود تھی، لیکن اصل مسئلہ تب شروع ہوا جب غلامی ایک تجارت بن گئی۔ افریقہ کے ساحلی علاقوں پر بڑی منڈیاں لگتی تھیں، جہاں غلاموں کو جانوروں کی طرح کھڑا کیا جاتا تھا۔ تاجروں کے پاس زنجیریں ہوتی تھیں جس سے غلاموں کے گلے اور ہاتھ بندھے ہوتے تھے۔ کچھ غلام جنگلوں سے پکڑے جاتے تھے اور کچھ خاندانوں سے چھین لیے جاتے تھے۔ عرب دنیا میں غلامی صدیوں سے موجود تھی، لیکن وہاں غلاموں کے ساتھ کچھ انصاف بھی کیا جاتا تھا۔ کچھ غلام فوج میں بھرتی ہوتے تھے اور بڑے عہدوں تک پہنچ جاتے تھے۔ تاریخ میں ایسے غلام بھی رہے ہیں جو بادشاہوں کے مشیر بنے، یہاں تک کہ بادشاہ بھی بنے۔ مثال کے طور پر مملوک سلطنت انہی غلام فوجیوں کی تھی۔ اسلام نے غلامی کو ایک ہی دن میں ختم نہیں کیا، لیکن غلاموں کے ساتھ نرمی کا حکم دیا۔ اسلام نے ان کو آزاد کرانا نیکی قرار دیا اور غلاموں کو بھی عزت اور مقام دیا۔ یہ ایک بڑی تبدیلی تھی۔ ایشیا میں بھی غلامی موجود تھی۔ ہندوستان میں بادشاہوں کے محلوں اور جاگیرداروں کے علاقوں میں غلام کام کرتے تھے۔ چین میں لوگوں کو سزا کے طور پر جنگ کے بعد غلام بنا لیا جاتا تھا۔ ایشیا میں بڑی تعمیرات جیسے بڑے قلعے بھی غلاموں کی محنت سے بنے۔ ان کی زندگی بہت سخت ہوتی تھی۔ وہ صبح سے رات تک کام کرتے تھے اور اپنی زندگی دوسروں کے حکم پر گزار دیتے تھے۔ دنیا کی سب سے بھیانک غلامی ٹرانس اٹلانٹک غلام تجارت تھی۔ اس میں یورپی ملکوں نے افریقہ کے لاکھوں لوگوں کو پکڑا اور کیریبین لے جا کر بیچا۔ افریقہ کے اندرونی علاقوں سے لوگوں کو ہاتھ پاؤں باندھ کر اور لاٹھیوں کے زور پر ساحل تک لایا جاتا تھا۔ راستے میں بھوک اور بیماری سے بھی لوگ مر جاتے تھے۔ جو زندہ بچ جاتے تھے انہیں جہازوں کے اندر اتنا بھر دیا جاتا تھا کہ ہلنے تک کی جگہ نہیں ہوتی تھی۔ کئی ہفتوں کے سفر میں ان پر کوڑے برسائے جاتے تھے اور انہیں کھانا بہت کم دیا جاتا تھا۔ بیماری پھیلنے سے سینکڑوں لوگ مر جاتے تھے۔ ان کی لاشیں سمندر میں پھینک دی جاتی تھیں۔ جو لوگ زندہ امریکہ پہنچتے تھے انہیں کھیتوں اور شوگر ملوں میں تقسیم کر دیا جاتا تھا۔ عورتوں اور بچوں پر بھی رحم نہیں کھایا جاتا تھا۔ غلاموں کو تعلیم کی اجازت نہیں دی جاتی تھی، کیونکہ مالک چاہتے تھے کہ وہ صرف زندہ رہیں اور کام کریں، زیادہ سوچے نہیں۔ غلاموں کے خاندان توڑ دیے جاتے تھے۔ بچہ کسی اور مالک کو بیچا جاتا تھا، ماں کسی اور مالک کو اور باپ کسی اور مالک کو۔ یہ ظلم نسل در نسل چلتا رہا۔
غلاموں کی زندگی اندھیرے سے بھری ہوتی تھی، لیکن اس اندھیرے میں بھی کچھ چراغ تھے۔ کچھ غلام بھاگنے کی کوشش کرتے تھے، کچھ ایسے خفیہ راستے تھے جو غلاموں کو محفوظ جگہ تک لے جاتے تھے، جیسے امریکہ میں انڈر گراؤنڈ ریل روڈ۔ کئی غلاموں نے بغاوتیں کی، جیسے اسپارٹیکس نے روم میں ایک بہت بڑی بغاوت کی جس نے رومی حکومت کو ہلا دیا۔ امریکہ اور کیریبین میں بھی کئی بغاوتیں ہوئیں۔ غلام مارے جاتے تھے، لیکن اپنی آخری سانس تک آزادی کا خواب نہیں چھوڑتے تھے۔ وہ ایسے گانے گاتے تھے جس سے امید اٹھتی تھی اور ایک دوسرے کی مدد کرتے رہتے تھے، جس سے وہ اپنی ثقافت کو زندہ رکھتے تھے۔ وقت کے ساتھ لوگوں نے غلامی کی حقیقت کو ظلم کہنا شروع کیا۔ یورپ میں لوگوں نے غلامی کے خلاف کتابیں لکھیں اور تحریکیں چلائیں۔ امریکہ میں غلامی کو ختم کرنے کے لیے خانہ جنگی ہوئی، جس میں لاکھوں لوگ مارے گئے۔ آہستہ آہستہ دنیا کے زیادہ تر ملکوں نے غلامی پر پابندی لگا دی۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ غلامی آج بھی موجود ہے، جسے آج ہیومن ٹریفکنگ، چائلڈ لیبر اور کئی ناموں سے جانا جاتا ہے۔ دنیا کے بہت سے ملکوں میں لوگ آج بھی آزادی سے محروم ہیں۔ یعنی غلامی ختم نہیں ہوئی، صرف بدل گئی ہے۔ آج بھی ہمیں اس برائی کے خلاف کھڑا ہونا پڑتا ہے تاکہ انسانیت زندہ ہو سکے۔